فسجدو، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا اس نے نافرمانی کی، واستکبرا اور اس نے تکبر سے کام لیا، اپنے آپ کو بڑا تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس نے نافرمانی کی اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ تھا من الکافرین کافروں میں سے۔ اب یہاں بھی دیکھیں کتنی بڑی ایک غلطی ہے، مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، عیسائیوں میں پائی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے اس کی اصلاح کی، کہ یہ عام سارے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ جی گویا یہ ابلیس جو تھا یہ بھی بڑا بڑا فرشتہ تھا، بس نافرمانی کی تو وہ ایسے ہو گیا، خدا شیطان اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن مجید کے خلاف، کیونکہ قرآن مجید میں سورت 66 چیپٹر 66 پر 7 سورت 66 آج 7 میں لکھا ہے فرشتوں کے متعلق لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو جس کا خدا نے حکم دیتا ہے، یفعلون وہ کرتے ہیں ما جو یؤمرون وہ حکم دیے جاتے ہیں، اور لا یاسون اور وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی ما امرہم جس کا وہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اس آیت کی موجودگی میں یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا، لیکن اس کے باوجود سارے مسلمان کہہ رہے تھے۔ تو حضرت مسیح السلام نے کوئی ایک اصلاح نہیں کی، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کس طرح قرآن مجید کے معنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے اور آپ نے پھر لوگوں کو سکھائے۔ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ دراصل خدا کے انبیاء اور اس زمانے میں مسیح السلام کو خدا نہیں پڑھایا ہے، خدا ہی آپ کا استاد ہے۔ دنیا میں کوئی اگر استاد ہوتا تو پھر وہ بھی یہ باتیں بتا دیتا پہلے لوگوں کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی مرزا صاحب کے تو استاد تھے اور نبیوں کے استاد نہیں ہوتا، تو ان کو کہو یہی بالکل ٹھیک بات ہے۔ وہ دنیاوی جو استاد ہوتے ہیں وہ تو عام دنیا کی باتیں چھوٹی موٹی بتاتے ہیں، لیکن یہ جو علم ہوتا ہے جو وہ تو خدا ہی دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں یہ کتنی بڑی غلطی ہے جو عام مسلمانوں میں آج تک پائی جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے اور کہنا ہے کہ دیکھو قرآن بھی دوسری جگہ یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ اسی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے تھا، تو کیا فرشتے جو ہیں وہ کافر ہیں؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور پھر ایک اور جگہ سورت 18 آیت 51 یعنی چیپٹر 18 ورس 51 میں فرمایا ہے اس کے متعلق ابلیس کے متعلق کانا من الجن، وہ تو جنوں میں سے تھا، فسق عن امر ربہ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو ان چیزوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ جی ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا اور اس نافرمانی کی اس لیے وہ دھکارا گیا، یہ بات غلط ہے۔ ابلیس دراصل جو نہ ماننے والے لوگ تھے ان کا سردار تھا، جیسے نبی ایک دنیا میں آتا ہے تو جو نہیں مانتے ان کا ایک سردار یا آغاز کرنے والا مخالفت کا وہ ابلیس ہوتا ہے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ جو ہے مثلا یہ جس طرح مولوی محمد حسین بٹالوی تھے یا نذیر حسین دہلوی تھے جنہوں نے کفر کے فتوے کا آغاز کیا اور پھر ساری عمر وہ اس کے اوپر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ابلیس۔ تو ہر زمانے میں ہر نبی کے مخالفین ہوتے ہیں اور ان کا ایک سردار ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہے۔ یہ مخالفت یہ تو چلتی رہتی ہے، انبیاء کے بعد ان کے خلفاء کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں، تو جو بھی مخالفین کے سردار ہیں وہ سب یہی ہوتے ہیں۔ ابلیس ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا۔ تو یہ اگر یہ لوگ اللہ کی رحمت کے لیے کے طلبگار ہوتے تو یہ بھی کوئی خدا کے نبیوں کو مان کر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کو یہ خواہش نہیں ہوتی۔ باقی یہ جو ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، تو پھر کیوں یہ آ گیا کہ اللہ ابلیس؟ تو اس کو عربی زبان میں استثناء منقطع کہتے ہیں، اور مثال اس کی دیتے ہیں عربی زبان سے ہی کہ جال قوم الا الحمار، کہ قوم ساری قوم آ گئی مگر گدھا نہیں آیا۔
تو کہتے ہیں حالانکہ گدھا جو ہے وہ تو انسان نہیں تھا، لیکن اس طرح عربی زبان میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں.